اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1641 سے لے کر 1650 تک جو کہ کتاب الحج سے متعلق ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جبکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسی ٹاپک سے متعلق حدیث نمبر 1632 سے لے کر 1640 تک کی احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ دلی طور پر گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1641 اور 1642 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل کرشی نے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے پوچھا تھا کہ عروہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ معلوم ہے حج کیا تھا۔ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق خبر دی کہ جب آپ مکہ معظمہ آئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے وضو کیا، پھر کعبہ کا طواف کیا۔ یہ آپ کا عمرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور آپ نے بھی سب سے پہلے کعبہ کا طواف کیا، جبکہ یہ آپ کا بھی عمرہ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے حج کیا۔ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ نے بھی کعبہ کا طواف کیا، آپ کا بھی یہ عمرہ نہیں تھا۔ پھر معاویہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کا زمانہ آیا۔ پھر میں نے اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا۔ یہ سارے اکابر پہلے کعبہ ہی کے طواف سے شروع کرتے تھے، جبکہ یہ عمرہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح کرتے رہے اور ان کا بھی یہ عمرہ نہیں ہوتا تھا۔ آخری ذات جس نے میں نے اس طرح کرتے دیکھا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تھی۔ انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ابھی موجود ہیں، لیکن ان سے لوگ اس کے متعلق پوچھتے نہیں۔ اسی طرح جو حضرات گزر گئے ان کا بھی مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا قدم طواف کے لیے اٹھتا تھا، پھر یہ بھی احرام نہیں کھولتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اور خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیکھا کہ جب وہ آتی تو سب سے پہلے طواف کرتی اور یہ اس کے بعد احرام نہیں کھولتی تھیں، اور مجھے میری والدہ نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بہن اور زبیر اور فلاں فلاں رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ یہ سب لوگ حجر اسود کا بوسہ لے لیتے تو عمرہ کا احرام کھول دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1643 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی کہ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔
اس لیے جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ قسم اللہ کی، پھر تو کوئی حرج نہ ہونا چاہیے اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنی چاہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بھتیجے تم نے یہ بری بات کہی، اللہ کا مطلب یہ ہوتا تو قرآن میں یوں اترتا، ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بات یہ ہے، یہ آیت تو انصار کے لیے اتری تھی جو اسلام سے پہلے منات بت کے نام پر جو مشلل میں رکھا ہوا تھا اور جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، احرام باندھتے تھے۔ یہ لوگ جب زمانہ جاہلیت میں احرام باندھتے تو صفا و مروہ کی سعی کو اچھا خیال نہیں کرتے تھے۔ اب جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم صفا اور مروہ کی سعی اچھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آخر آیت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان سعی کی سنت جاری کی ہے، اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے ترک کر دے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اس کا ذکر ابو بکر بن عبد الرحمن سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو یہ علمی بات اب تک نہیں سنی تھی، بلکہ میں نے بہت سے اصحاب علم سے تو یہ سنا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے لوگ ان لوگوں کے سوا جن کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا جو منات کے لیے احرام باندھتے تھے، سب صفا مروہ کا پھیرا لیا کرتے تھے، اور جب اللہ نے قرآن شریف میں بیت اللہ کا طواف کا ذکر فرمایا اور صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے، اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو فرمایا لیکن صفا و مروہ کا ذکر نہیں کیا، تو کیا صفا مروہ کی سعی کرنے میں ہم پر کچھ گناہ ہوگا؟ تب اللہ نے یہ آیت اتاری، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آخر آیت تک۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ یہ آیت دونوں فرقوں کے باب میں اتری ہے، یعنی اس فرقے کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف برا جانتا تھا، اور اس کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا و مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، پھر مسلمانوں کے بعد اس کا کرنا اس وجہ سے کہ اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا اور صفا و مروہ کا نہیں کیا، برا سمجھے، یہاں تک کہ اللہ نے بیت اللہ کے طواف کے بعد ان کے طواف کا بھی ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1644 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عمر نے، ان سے نافع نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا طواف کرتے تو اس کے 3 چکروں میں رمل کرتے اور بقیہ 4 میں معمول کے مطابق چلتے، اور جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو آپ نالے کے نشیب میں دوڑا کرتے تھے۔ عبید اللہ نے کہا، میں نے نافع سے پوچھا، ابن عمر رضی اللہ عنہما جب رکن یمانی کے پاس پہنچتے تو کیا حسب معمول چلنے لگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اگر رکن یمانی پر ہجوم ہوتا تو حجر اسود کے پاس آ کر آپ آہستہ چلنے لگتے، کیونکہ وہ بغیر چومے اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1645 اور 1646 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے عمرو بن دینار سے بیان کیا کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا جو عمرہ میں بیت اللہ کا طواف تو کر لے لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا، کیا وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا و مروہ کی 7 مرتبہ سعی کی، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے اس کے متعلق جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1647 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی۔ اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1648 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن محمد مروزی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں عاصم احول نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ صفا اور مروہ کی سعی کو برا سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیونکہ یہ عہد جاہلیت کا شعار تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1649 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اس طرح کی کہ مشرکین کو آپ اپنی قوت دکھلا سکیں۔ حمیدی نے یہ اضافہ کیا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عطا سے سنا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی حدیث سنی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1650 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے باپ نے، اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ میں مکہ آئی تو اس وقت میں حائضہ تھی،
اس لیے بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی اور نہ صفا مروہ کی سعی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے حاجی کرتے ہیں تم بھی اسی طرح ارکان حج ادا کر لو، وہاں بیت اللہ کا طواف پاک ہونے سے پہلے نہ کرنا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجیے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت چھوٹی سی وہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈن میں۔ چلیے اب ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ دین اسلام کو ضرور آپ فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔